مبارکپور میں جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب خطابت کا تاج محل جھوم جھوم کے برس رہا تھا. لفظ بلغ کی تشریح ہو رہی تھی. سلطان المدارس میں 14 سال اور مدرسۃ الواعظین میں 3 سال دال روٹی کھا کے تھوڑی بہت جو عربی میں نے پڑھی. تو مولانا کرار صاحب قبلہ جب یہاں غدیر پڑھنے آتے تھے ان سے میں نے پوچھا حضور حکم دینے کے لیے ابلغ کا لفظ کا استعمال کرنا چاہیے, یہ بلغ کیوں کہا گیا, یہ ابلغ اور بلغ میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ابلغ اگر ایک بار کوئی حکم پہنچانے کے لیے حکم دیا جائے تو ابلغ کہا جائے گا, اور قیامت تک کے لیے کنٹینیوس ٹینس بنانا ہو تو اسے بلغ کہا جائے گا. یعنی ہر سال تم پہ واجب ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو غدیر سناؤ, وہ اپنے بیٹوں کو غدیر سنائیں, وہ اپنے بیٹوں کو غدیر سنائیں, وہ اپنے بیٹوں کو غدیر سنائیں, وہ اپنے بیٹوں کو غدیر سنائیں. اور کیا وقت بیان فرمایا, رسالت کی شام ہو رہی تھی, امامت کا سویرا طلوع ہو رہا تھا. کیا خوبصورت وقت بیان فرمایا مولانا نے, غضب کر دیا قسم خدا کی. مگر ہم تو شاعری کی زبان کی بات کرتے ہیں. شاعری کی زبان میں سنیے کہ غدیر میں ٹھیک 12 بج رہے تھے, پورے 12 بج رہے تھے, دن کے 12 بج رہے تھے, کچھ کی عقلوں پہ کچھ کی شکلوں پہ. اور سرکار یہ گھڑی سامنے ہے رکھی ہوئی, دیکھ لیجئے, اس میں 12 یہ گنتیاں نہیں ہیں, 12 دروازے ہیں. ایک دن میں ایک گھڑی 12 دروازوں سے 3 سوئیاں ہیں, کسی دروازے پہ قرار نہیں, در 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 در. یہ گھڑی نہیں ہے. سرکار میں بالکل سامنے کی بات کرتا ہوں, اب بالکل نئی لے کے آتا ہوں. آئیے ہماری فہرست میں جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب تشریف لا چکے, جناب میسم گوپال پوری صاحب تشریف لا چکے, جناب منور جلال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں, جناب سلیم بلام پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. سرکار آپ خوشی ہو جائیں, غدیر کی محفل ہے, جشن ہے, تشریف لے آئیے آپ. ہمارے تمام شعراء کرام, جناب امید اعظمی صاحب بمبئی کی سرزمین سے تشریف لا چکے, جناب کلیم اصغر صاحب بجنوری تشریف لا چکے, فیضان صاحب یہ فیضان سماوی ہیں, یہ فیضان غدیری ہیں, یہ شعراء کرام, ان کو آپ ڈائش تک لے کے آئیے, شہ نشین تک لے کے آئیے. شعراء کرام آنے والے ہیں انشاءاللہ. سنیے آپ, میں پہلا شاعر شروع کر دوں. آئیے غدیر کی دوپہر کی بات کرتا ہوں. سورج بھی ایک مومن نکلا اور نکلی مولائی دھوپ, سورج بھی ایک مومن نکلا اور نکلی مولائی دھوپ, پہلے علی کی چوکھٹ چومی پھر مسجد میں آئی دھوپ. حضرات خالی شاعری نہیں ہے, ہم لوگ کم سے کم 14 مرتبہ نجف اشرف جا چکے ہیں. نجف میں جائیے, سب سے پہلے سورج کی کرن پہلے مولا کی دہلیز پر سجدہ کرتی ہے, پھر دنیا میں جاتی ہے. سورج بھی ایک مومن نکلا اور نکلی مولائی دھوپ, پہلے علی کی چوکھٹ چومی پھر مسجد میں آئی دھوپ. اے سورج حیدر کے عدو کو جھلسانے میں بخل نہ کر, اے سورج غدیر غدیر, اے سورج حیدر کے عدو کو جھلسانے میں بخل نہ کر, حشر کے دن مولا سے دلا دوں گا میں پائی پائی دوں. اے سورج حیدر کے عدو کو جھلسانے میں بخل نہ کر, حشر کے دن مولا سے دلا دوں گا میں پائی پائی دھوپ. غدیر کی محفل ہے, کیا عمدہ خطبہ دیا, اور کیا کہنے صاحب, کتنا وقت پہ کمانڈ ہے قسم خدا کی, پورے 1 گھنٹے کے اندر اپنے بات کو مکمل کر دیا. یہ خطابت کا, یہ لوگ اس وقت آئیڈیل ہے, مثال ہے قسم خدا کی. کم سے کم 1 گھنٹہ اور زیادہ 60 منٹ بولتے ہیں. گھڑی کی تو قیمت نہیں لگائی جا سکتی, اور کلائیوں کی قیمت کون لگائے گا. آئیے جناب مولانا تہذیب صاحب نے کیا خوبصورت تقریر فرمائی, غدیر کے حوالے سے سارے گوشوں کو ہمارے سامنے رکھا. اب چونکہ غدیر میں دونوں کام ہوا, تقریر بھی سنائی 2.5 گھنٹے والی, محفل پڑھائی 3 دن والی. حسان کہاں ہو غدیری شاعرو آ جاؤ. شاعری کرنا سنت رسول نہیں ہے, مگر غدیر کی شاعری سننا ضرور سنت رسول ہے. ممبر سجا ہوا ہے, رسول نے ہاتھوں سے ممبر بنایا ہے. علی کے شاعرو آؤ, قصیدہ چلے, سلسلہ چلے, آفتاب شاعری منور ہوتے رہیں. حمایت تک سلسلہ پہنچے, دیبل تک سلسلہ پہنچے, اسماعیل حمیری تک سلسلہ پہنچے, منور جلال پوری تک سلسلہ پہنچے. فرزدق کی روایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم شعراء کرام یہاں اس وقت, غدیر کا ماحول ہے, جشن کی بات ہے. قسم خدا کی آپ شان دیکھیے, غالب کے بعد اردو شاعری میں جو آیا مغلوب ہو گیا غالب نہ ہو سکا, میر کے بعد جو آیا فقیر ہو گیا میر نہ ہو سکا.
جوش کے بعد جو ہو گیا آیا وہ بے ہوش ہو گیا، جوش نہ ہو سکا۔ مومن کے بعد جو آیا منافق ہوا، مومن نہ ہوا۔ انیس کے بعد جو آیا انیس رہا، انیس نہ ہوا۔ دبیر کے بعد جو آیا اس کی شاعری دبیر رہی، دبیر نہ ہوا۔ فرزدق کے بعد جو آیا ہونق ہو گیا، فرزدق نہ ہوا۔ ہم نے دیکھا اردو شاعری کا ہر شاعر ایک حادثاتی طور پہ آیا۔ فیض کے بعد جو آیا وہ بے فیض، اقبال کے بعد جو آیا وہ بے اقبال، اور سودا کے بعد جو آیا بک گیا سودا نہ ہو سکا، رفیع کے بعد جو آیا وہ بلند نہ ہو سکا۔ عجیب و غریب مرحلہ ہے، قسم خدا کی ذوق کے بعد جو آیا وہ بے ذوق۔ مگر یہ ایک ہی خاندان ہے کہ محمد کے بعد جو بھی آیا وہ بھی محمد، اس کے بعد جو آیا وہ بھی محمد، اس کے بعد جو آیا وہ بھی محمد، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی محمد۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ شورائے کرام ہیں، انشاءاللہ جشن ہوگا۔ پہلے یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے میں ایک منقبت فضا بنی ہوئی ہے پڑھ دوں جناب نیر سرسوی صاحب کی، اور اس کے بعد شاعر کو بلاتا ہوں کہ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا۔ دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا ڈرنا نہیں۔ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ آئیے قبلہ تشریف لے آئیے، ہم اماموں کو جھوٹے سلام کرتے ہیں، تشریف لائے برکات قبلتین۔ یہ دونوں قبلتین قرار صاحب بھی اور سب نے غدیر پہ بہت کچھ لکھا ہے بھائی، یہ قبلتین تشریف لے آ رہے ہیں صاحب، سمجھے؟ اب یہ سب جانے قبلہ ہیں۔ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ ارے جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ ارے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا۔ جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا۔ جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا۔ توجہ دیجئے، میں پسینہ پوچھوں تو اگلا شعر غازی عباس کے لیے پڑھ دوں۔ جس کے گھوڑے کی ایک چنگاری کی چمک کو دیکھ کے سورج کی آنکھیں کئی گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جائے، شجاعت کے لغت میں اسے علی کا علی عباس کہتے ہیں۔ شعر سے بڑا تو جملہ ہو گیا تھا، مگر سماعتوں کے مقتل میں ایک آدھ جملہ جانے دیجئے۔ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا۔ کئی زبانوں کا اکلوتا شاعر پیش کرنے والا ہو، یہ ہرے اور لال کا کمبینیشن ایسا لگتا ہے کہ سب شاخوں پہ سرخ گلاب کھلا ہوا ہو۔ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا۔ لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے، لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے، اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا۔ مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاصر ہے، مدح علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا۔ شعراء کرام بہت ہیں، لیکن پھر بھی نظامت کا بھی موقع ہے، بہت بیلنس سارے شعراء کرام ہیں، اور انشاءاللہ جب منور صاحب جو محفل شروع کرتے ہیں، کراچی میں نے دیکھا
کہ وہ خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا، اسے لپیٹ کے انہوں نے وہاں ترنگا بلند کر دیا۔ بھائی ابو ذر بھائی یہ والا جملہ کاٹ دیے گا، پاکستان کے دوست میرے بہت برا مانتے ہیں۔ آئیے میں سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں، ہم محفل شروع کرتے ہیں۔ جناب حاجی نسیم اختر صاحب، یہ دربار حسینی، یہ جشن غدیری، یہ ولایت کا منبر، یہ غدیر کا قصیدہ، یہ شعراء کرام، علامہ نسیم امروہوی کے ایک بند سے جشن غدیر شروع کرتا ہوں تاکہ میزبان خصوصی حاجی نسیم صاحب فیضان مناسب ہوگا کہ علامہ نسیم امروہوی کا بند پیش کر دوں۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے، بہار مدح جناب امیر آتی ہے۔ بس سنیں 6 مصروں میں 7ویں آسمان تک آپ کی سماعت نہ پہنچے تو غدیر کو سننے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، بہار مدح جناب امیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے۔ نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملے خدا نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملے خدا نہ ملے۔ آئیے، چونکہ غدیر ہے اس لیے اندھیروں کا یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سلسلہ منور سے شروع کریں گے۔ جناب منور جلال پوری صاحب اتنی کم عمری میں انہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے، یہ وہاں بھی اسی گرم جوشی سے سنے جاتے ہیں جہاں سورج کی گرمی بھی کمی نظر آتی ہے۔ جناب منور جلال پوری صاحب تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ خیر مقدم۔ السلام علیکم، آپ تمامی حضرات کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع چند اشعار نعت کا پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نعت پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ محمد مصطفیٰ کو ایک امانت دار لکھا ہے۔ نعت سماعت کریں حضرات۔ محمد مصطفیٰ کو ایک امانت دار لکھا ہے، نبی کو دشمنوں نے صاحب کردار لکھا ہے، نبی کو دشمنوں نے صاحب کردار لکھا ہے۔ اور نعت کا یہ شعر سماعت کریں۔ حالانکہ نعت پڑھنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، بہت مقبول نعت ہے یہ۔ نہیں تلوار ہاتھوں میں اٹھائی کل رحمت نے، نہیں تلوار ہاتھوں میں اٹھائی کل رحمت نے، مگر تاریخ نے سب سے بڑا فنکار لکھا ہے، مگر تاریخ نے سب سے بڑا فنکار لکھا ہے۔ اور اس شعر پہ پورے مجمع کی توجہ، جشن غدیر ہے، یہیں سے آپ تمامی حضرات کی شرکت جو آپ سننا چاہتے ہیں، میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ چلو اجمیر دیکھو آج بھی خواجہ کی تربت پر، نبی کے بعد نام حیدر کرار لکھا ہے، نبی کے
بعد نام حیدر کرار لکھا ہے۔ چلو اجمیر دیکھو آج بھی خواجہ کے تربت پر نبی کے بعد نام حیدر کرار لکھا ہے۔ اور شعر سماعت کریں محترم مولانا علی عباس المعروف امید اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور کلیم قیصر صاحب، کلیم اصغر صاحب۔ ایک صلوات پڑھی حضرات۔ چلو اجمیر دیکھو آج بھی خواجہ کی تربت پر نبی کے بعد نام حیدر کرار لکھا ہے۔ اور یہ بھی نعت کا شعر سماعت کریں۔ نبی کو پونے جیسا جو بشر کہتا ہے دنیا میں، اسے مل جل کے سب نے ذہن کا بیمار لکھا ہے۔ اسے مل جل کے سب نے ذہن کا بیمار لکھا ہے۔ اور یہ نعت اور منقبت کا آخری شعر۔ نعت کا اصول ہے کہ اگر 2 شعر چل گیا تو آپ کامیاب ہیں۔ 2 شعر ہو گیا ہے، ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، سماعت کریں۔ ہاں سبحان۔ چلو اجمیر دیکھو آج بھی خواجہ کی تربت پر نبی کے بعد نام حیدر کرار لکھا ہے۔ فرشتے قبر میں آئے یہ کہہ کر ہو گئے واپس، چلو چلو سینے پہ اس کے شہ کا ماتم دار لکھا ہے۔ چلو سینے پہ اس کے اللہ۔ فرشتے قبر میں آئے یہ کہہ کر ہو گئے واپس، چلو سینے پہ اس کے شہ کا ماتم دار لکھا ہے۔ اور یہ میں آخری شعر اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر منتظر مہدی صاحب کی دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے زبان کا شعر اور آپ کے پسند ہو کہ پورے مجمع تک پہنچے۔ محمد کی شریعت پر گئے احسان سرور کا، لہو سے کربلا کی خاک پر انکار لکھا